آج کا نوجوان اور آج ہم سب اپنی اپنی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اتنا کچھ کرتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیشہ شکر گزار بن جائیں، اللہ آپ کو وہاں سے دے گا آپ جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے آپ کو، اپنے دل کو شکر گزار بنا لیں۔ اللہ نے جو دیا ہے شکر الحمدللہ، کوئی بات ہے شکر الحمدللہ، شکر کریں، صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس لیے شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود پاک اور شکر، یہ دو چیزیں، اور اپنے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے پاک کر لیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر کے آگے نکل جائیں۔ اپنی زندگی کو، زندگی اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ محنت کریں، کوشش کریں، رب پر یقین رکھیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک نہ چاہے دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رب چاہے یہ سب آپ کو بچانا چاہیں تو یہ آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ہمیشہ توکل رب پر رکھیں، محنت اپنی کریں، کوشش اپنی جاری رکھیں، اور نتیجہ رب پر چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک دن آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مشکلات آئیں گی، کوئی چیز فوراً نہیں مل جاتی، مشکلات آئیں گی، سب کچھ ہوگا، وقت بھی مشکل آئے گا، لیکن اللہ رب العزت آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہمت کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ لیکن سب سے مین چیز جو ہے کہ اپنے دل سے کسی کے بارے میں، کوئی آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ آپ ایک ذہن میں بات اپنے بٹھا لیں، آپ کا حصے کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جو آپ کا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی آپ سے رزق چھین نہیں سکتا۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے۔ اپنی محنت کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے۔ نوجوانوں سے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، کوشش کریں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے گھر میں جو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی تکلیف ہو تو اپنے رب کے سامنے جھکیں، اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو اپنے والدین کے پاس آئیں، ان سے دعا لیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں پیر موجود ہے۔ اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کامیابیاں کہاں سے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔